السلام علیکم۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم کیوں گرایا؟ ڈاکٹر کاروشیما کا تعلق ہیروشیما سے تھا۔ خاندان 18ویں صدی سے طب سے وابستہ تھا۔ ڈاکٹر کارو نے اوساکا یونیورسٹی سے ڈگری لی، امریکہ گئے، سرجری کی تربیت لی اور 1933 میں دریا موٹو یاسو کے کنارے چھوٹا سا اسپتال بنا لیا۔ اسپتال کا نام شیما ہاسپٹل تھا۔ 6 اگست 1945 کو وہ ایک نرس کے ساتھ مریض دیکھنے ہیروشیما سے باہر گئے۔ 6 اگست کی صبح 8:15 بجے شیما ہاسپٹل کے اوپر 600 میٹر بلندی پر خوفناک دھماکہ ہوا۔ روشنی کا چھناکا ہوا اور 1 سیکنڈ میں 2 کلومیٹر کے دائرے میں درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ ہو گیا اور اگلے سیکنڈ میں وہاں موجود ہر چیز راکھ کی چھتری بن کر فضا پر چھا گئی۔ یہ منظر دور سے دیکھنے والوں کو مشروم کھمبی کی طرح محسوس ہوا۔ آدھے گھنٹے میں گرد بیٹھنا شروع ہوئی تو معلوم ہوا شیما ہسپتال سمیت پورا ہیروشیما شہر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 80,000 لوگ پہلے منٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں اور تمام عمارتیں، پل، سڑکیں، ریلوے ٹریکس، گاڑیاں، جانور اور فیکٹریاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ شیما ہسپتال میں اس وقت 80 مریض اور طبی عملہ تھا۔ وہ تمام لوگ 8:16 پر پگھل کر مٹی میں جذب ہو گئے، جبکہ عمارت راکھ اور خون کا ملغوبہ بن گئی۔ واقعے کے 2 گھنٹے بعد پتہ چلا ہیروشیما میں جو لوگ مر گئے وہ خوش نصیب تھے۔ زندہ بچ جانے والے لوگ موت سے بدتر عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا پورا جسم جل چکا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، بینائی زائل ہو چکی ہے اور یہ قوت سماعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ پورے شہر میں موت کو ترستے لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ جلتے ہوئے زخموں کی شدت کم کرنے کے لیے دریا میں کود رہے تھے، لیکن پانی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپہر تک دریا زخمیوں اور لاشوں سے بھر گیا۔ دریا کے پل پگھل کر زمین میں اوندھے پڑے تھے۔ بگھیوں کے گھوڑے اندھے اور زخمی ہو کر سڑکوں پر بگٹٹ دوڑ رہے تھے۔ عمارتیں زمین پر بکھری پڑی تھیں، سڑکیں غائب تھیں اور سورج گرد میں چھپا ہوا تھا۔ 2 کلومیٹر کے دائرے سے باہر موجود لوگ بھی زخمی تھے، مگر ان کی تکلیف قابل برداشت تھی اور وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام 5 بجے امریکہ نے دعویٰ کیا ہم نے ہیروشیما پر انسانی تاریخ کا خوفناک ترین ہتھیار ایٹم بم پھینک دیا ہے۔ یہ خبر ماتم بن کر جاپان پر گری اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ڈاکٹر کاروشیما اس دن مریض دیکھنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام کے وقت واپس آیا تو وہ شہر اور شہریوں کو دیکھ کر خون کے آنسو بہانے لگا۔ شیما ہسپتال کا عملہ مریضوں سمیت ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن یعنی 7 اگست کو ڈاکٹر شیما کو ہسپتال کی جگہ سے صرف ہڈیوں کا سرما اور ایک سرجیکل آلہ ملا۔ یہ سرجیکل آلہ آج بھی ہیروشیما کی میوزیم میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر کاروشیما کا بیٹا ہسپتال سے دور ہونے کی وجہ سے بچ گیا، جبکہ باقی پورا خاندان ایٹم بم کا لقمہ بن گیا۔ ڈاکٹر شیما نے 1948 میں ٹھیک اسی جگہ دوبارہ ہسپتال بنایا۔ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنا اور وہ والد کے بعد شیما ہسپتال کا ڈائریکٹر رہا۔ امریکہ، جاپان اور یورپ کے ماہرین نے 1969 میں ڈکلیئر کیا دنیا کا پہلا ایٹم بم ٹھیک شیما ہسپتال کے اوپر پھٹا تھا، لہٰذا یہ ہیروشیما کا گراؤنڈ زیرو تھا۔ جاپانی قوم نے جنگ عظیم کے بعد چند برسوں میں ہیروشیما کی عمارتیں، سڑکیں اور پل دوبارہ بنا دیے۔ شیما ہسپتال کی عمارت بھی نئی بن گئی، شہر دوبارہ آباد بھی ہو گیا، لیکن ایکسپو ہال کو انسانی عبرت کے لیے جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ یہ عمارت ایکسپو ہال تھی اور شیما ہسپتال سے 100 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ 1915 میں بنی، لیکن ٹھیکیدار اتنے حلالی اور ایماندار تھے کہ تعمیر کے 30 سال بعد ایٹم بم کے حملے میں بھی عمارت کا اسٹرکچر محفوظ رہا۔ اس کے کالم، گنبد، دیواریں اور لان کا فرش سلامت رہا۔
لہذا حکومت نے دنیا کو اپنا تعمیراتی معجزہ اور ایٹم بم کی تباہی دکھانے کے لیے یہ عمارت قائم رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یوں یہ عمارت آج پوری دنیا میں ایٹم بم کی تباہی کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ آپ اگر شیما اسپتال سے ایکسپو ہال اور وہاں سے دائیں جانب دریا کی طرف مڑیں تو آپ ان سیڑھیوں تک پہنچ جائیں گے جن سے لوگوں نے ایٹمی حملے کے دن پانی میں کودنا شروع کیا تھا۔ ہم انسان کس قدر خوفناک ہیں، ہم جب ظالم ہوتے ہیں تو پھر ہم خود کو بھی برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ دنیا میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امریکہ کو آخر ایٹم بم اور وہ بھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا یقیناً امریکہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی زیادہ تر طاقتیں فوجی جرنیلوں اور شدت پسند وزیر اعظم کے ہاتھوں میں تھیں، اور یہ لوگ اندھا دھند فیصلے کر رہے تھے۔ امریکہ خود کو جنگ سے بچا رہا تھا، لیکن جرمنی نے برطانیہ میں امریکہ کا مسافر بردر بیری جہاز اڑا دیا، اور جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے 188 جنگی جہاز اور 2300 فوجی مار دیے، اور یوں امریکہ بھی جنگ میں کودنے پر مجبور ہو گیا، اور اس جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ صرف 1944 میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا تھا۔ فیکٹریاں بند تھی، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان ختم ہو گئے تھے اور زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ کساد بازاری بھی عام تھی اور امریکہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑیں، چنانچہ امریکہ بدترین دور میں داخل ہو گیا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا کہ جنگ اگر 1946 میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قحط پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی مر جائے گی، لہذا امریکہ ہر صورت 1945 میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا، جس کے بعد امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا اور اس کی تمام تر توجہ جاپان پر مرکوز ہو گئی، مگر جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے اس دوران ایٹم بم بنا لیا، اور جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس اس وقت لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے 2 قسم کے بم تھے۔ لٹل بوائے میں یورینیم تھی، جبکہ فیٹ مین پلوٹونیم سے بنا تھا۔ جاپان کے قریب ٹینین جزیرہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ امریکہ نے جولائی میں اپنے بم ٹینین شفٹ کر دیے، بوئنگ کارپوریشن سے خصوصی جہاز B-29 تیار کرایا اور جاپان کو 26 جولائی کو غیر مشروط سرنڈر کی آفر کر دی۔ امریکی جہازوں نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا یہ محض دھمکیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورو اور نگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا، مگر جاپان نہ مانا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ آبادی تھی۔ اتحادیوں کا خیال تھا کہ جب بڑی تعداد میں جاپانیوں کے سویلین مریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ فاصلہ تھا۔ امریکی جہاز ان شہروں پر حملہ کر کے آسانی سے واپس ٹینن جا سکتے تھے۔ چنانچہ 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 بجے ہیروشیما پر پہلا بم گرا دیا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 80,000 اور بعد ازاں مزید 60,000 لوگ مر گئے۔ اب سوال یہ ہے، امریکہ نے 3 دن بعد ناگاساکی پر بم کیوں گرایا؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جاپان کا رد عمل تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کانتارو سوزوکی نے ہیروشیما کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ دوسری وجہ، امریکہ یورینیم کے بعد پلوٹونیم کی تباہی کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا، لہذا 9 اگست 1945 کو 11:02 پر ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا گیا اور وہاں 75,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کوکور اور نگاٹا کی باری تھی اور آخر میں ٹوکیو پر حملہ ہونا تھا، مگر اس سے پہلے شہنشاہ ہیروہیٹو نے غیر مشروط سرنڈر کا اعلان کر دیا
اور یوں 15 اگست 1945 کو جاپان کے سرنڈر کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، مگر اس وقت تک انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ میری درخواست ہے بھارت اور پاکستان کی قیادت کو ایک بار اکٹھے ہیروشیما کا وزٹ کرنا چاہیے، شاید انہیں اس طرح شرم آ جائے اور یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا حشر دیکھ کر میز پر بیٹھ جائیں اور اپنے سارے مسئلے ایک ہی بار حل کر لیں، ورنہ کبھی پلوامہ اور کبھی پہلگام اس پورے خطے کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رہے گا۔ مذاکرات ہوں گے لیکن وہ 30-40 کروڑ لوگوں کی راکھ پر ہوں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ فیصلہ بھی آج ہی کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔